سورہ رعد آیت نمبر 37. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے یہ کتاب ایک فرمان کی حیثیت سے تم پر عربی زبان میں اتاری. حکمن فرمان ہے نا، عربیہ عربی زبان میں. پچھلی آیت سے ہم اگر ملائیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی حکم کی اشاعت کے لیے ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی. یہ کتاب کیسے نازل کی؟ حکمن عربیہ. یہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک فیصلہ ہے. ایک جیسے بادشاہ کوئی قانون پاس کر دیتا ہے، لا بنا دیتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ فیصلہ ہے، فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ کن بات ہے. اس کی حیثیت کوئی درخواست کی نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور میں تمہیں کوئی اپلیکیشن دینے جا رہا ہے کہ بھی لے لو، دل چاہے تو لو، دل چاہے تو عمل کرو، دل نہ چاہے تو عمل نہ کرو. نہیں، یہ کتاب واجب الاطاعت ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو لینا ہے. آپ نے بھی لینا ہے، عربوں نے بھی لینا ہے، قیامت تک کے لوگوں نے لینا ہے. اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم اس صحیح علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے. کن کی خواہشات کی پیروی؟ مشرکین کی، ہاں، اہل عرب کی مشرکانہ بدعات کی. احوا سے مراد بدعات ہے. بدعات کا تعلق علم سے نہیں ہوتا، خواہشات سے ہوتا ہے. خواہش ہے نا بھائی، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں گی، فلاں یہ چاہ رہا ہے اس کی خواہش مانوں گی، لوگ یہ چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے، تو وہ بدعات ہوتی ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کو دیکھا، ان کے پیچھے چلے. کب؟ بعد ما جاءک من العلم، العلم کے آ جانے کے بعد. العلم کیا ہے؟ قرآن پاک. شاباش. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار نہ کوئی بچانے والا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو خطاب کر کے یہود و نصارہ، مخاطبین قرآن، مشرکین، اہل بدعات، اہل کفر، اہل شرک کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اگر پیغمبر بھی نہیں بچ سکتے تو پھر عام انسان کیسے بچ سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. یہ اصل میں اللہ نے پیغمبر کو سامنے رکھ کے سنایا ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ حکم ہر خاص اور عام کے لیے ایک جیسا ہے، ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک جیسا ہے. ہر میرے پیغمبر، رسول، نبی اور عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے ایک جیسا ہے. اس حکم کو ہم نے حکمن عربیہ بنا کے نازل کیا ہے. یہ جب بھی رسول تشریف لاتے ہیں اللہ کا فرمان لے کر آتے ہیں، جس کی اطاعت، وفاداری، فرما برداری لازم ہوتی ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ بس نہیں مانو گے تو پھر سزا ملے گی. درخواستیں نہیں لے کر آتے وہ کہ آ جاؤ پلیز کر لو، مان لو. نہیں، وہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. ہوگی جی آیت 38. فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ،
within bracket انہیں اعتراض ہے کہ آپ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے, دنیاوی معاملات میں یہ اور وہ کیوں نہیں کرتے, بریکٹ کلوز. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے, اور کون بھیجے؟ انسان ہی بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ان کو بیویاں اور اولادیں عطا فرمائیں. مخالفین کے دو اعتراضات نقل نہیں کیے, بتایا نہیں, لیکن ہنٹ دے دی جواب کے ذریعے. سوال نہیں ہے, ان کے اعتراض نہیں ہے, جواب آ گیا. اب جواب بتا رہے ہیں کہ اعتراض کیا تھا, اصل میں آبجیکشن کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک یہ کہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ ہم جیسے انسان کیوں ہیں. ہم نے تم سے پہلے بھی جن کو بھیجا ہم نے رسول بنا کر کس کو بھیجا؟ انسانوں کو ہی بھیجا. اور دوسری بات کیا ہے کہ کوئی نشانی عذاب کیوں نہیں دکھائی جاتی. ادھر ہم انکار کریں, ادھر ہم پر عذاب کا کوڑا برس پڑے. دو اعتراضات کون کون سے ہیں ذہن میں رکھیے گا. اب اللہ نے یہاں پہ پہلے اعتراض کا کیا جواب دیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے جتنے پہلے رسول بھیجے وہ کون تھے؟ انسان تھے. تم میں ہی بھیجے رسولا من قبلک, تمہارے سے پہلے, اور ہم نے ان کو بیویوں اور اولادوں والا بنایا, بیوی بچوں والا بنایا, خاندان قبیلے برادری والا بنایا, گھر گھرستی والا بنایا. وما کانا لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ, کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھائے. یہ کون سی نشانی مانگ رہے تھے رسول سے؟ عذاب کی نشانی مانگ رہے تھے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کا نشانیاں لانے کا, معجزے دکھانے کا خود سے کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں نے اپنے کسی رسول کو یہ اتھارٹی دی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تم بار بار مطالبہ عذاب کر رہے ہو, نشانی عذاب دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہو, نبی کو مسلسل ٹارچر کر رہے ہو. نہ انہوں نے کہا میں نشانیاں دکھانے والا آیا, نہ وہ دکھا سکتے ہیں, نہ میں نے کسی کو یہ پاور دی ہے. لکل اجل کتاب, ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے. کتاب بھی نوشتہ ہے, تحریر ہے, حکم ہے, ایکسپائری ٹائم ہے ہر کام کے لیے. اللہ نے ہر ٹائم, ہر کام کے لیے ایک مقررہ وقت لکھ رکھا ہے, ٹائم مقرر کر رکھا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو لہٰذا جب عذاب آنا ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر ٹائم کے اوپر بھیج دے گا, وہ رسول کے کہنے سے نہیں آئے گا. تو آپ سوچ لیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پاورز, ان کی اتھارٹیز, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلے تنہا اس کو فیصلہ کرنے والے, امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. آیت 39, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور ادھر بریکٹ جس چیز کو چاہتا ہے بریکٹ کلوز باقی رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے وہ رکھتا ہے, برقرار رکھتا ہے. مراد کیا ہے؟ جو اللہ کا نوشتہ یعنی تحریر ہے نا, اللہ کا جو حکم ہے, جو ریٹن ہے, اس پہ سارے کا سارا اختیار, اقتدار کس کا؟ اللہ کا ہے. وہ نوشتہ ہے کس کے پاس؟ ہے بھی اسی نے سنبھالا ہوا ہے, اسی نے محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ وہاں وہ رسائی حاصل کرے, اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کرے. ذرا برابر نہ اس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے, نہ وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس کی حکمت اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے, اسی کے پاس ہے. یعنی اللہ کے کچھ فیصلے اٹل ہیں اور کچھ فیصلے تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, جس چیز کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے, اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟
اچھا یہاں پہ کچھ لیا کہ جو فیصلے جو ہوتے ہیں نا اللہ کے کبھی جو فیصلے بدلتے نہیں ہیں ان کو مبرم بھی بولتے ہیں، میم بے رے میم، مبرم، کبھی نہیں بدلتے فیصلے. اور کچھ فیصلے اللہ کے معلق ہوتے ہیں، معلق، میم عین لام قاف، معلق. اعمال وغیرہ کے حساب سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اپنی حکمت کے تحت اللہ تبدیلی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، معلق میں تبدیلی ہو جاتی ہے، مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اٹل ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ اللہ کی نہ ٹلنے والی سنتیں ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کتاب اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ، جس میں زمین اور کائنات کے سارے قوانین اور حقائق درج ہیں، اسی کے پاس ہے اصل. ٹھیک ہے، لیکن اصل کاپی اس کے پاس ہے تو پھر اختیار بھی اسی کا ہے. کسی نبی، رسول، جن، فرشتے، پیر، ولی، فقیر کو اس نے اختیار نہیں دیا. کچھ تقدیر کا حصہ معلق ہے، کچھ مبرم ہے نا. آپ نے کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کس رنگ، قد، کاٹ، صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونا ہے، کب آپ نے دنیا سے جانا ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے رشتہ دار کون بنیں گے، یہ تو مبرم ہے نا، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. معلق کے اندر کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں کہ آپ اپنی ول سے، اپنی مرضی سے نیکی کی طرف جاتے ہو کہ برائی کی طرف جاتے ہو، جنت والے کام کرتے ہو، جہنم والے کام کرتے ہو. جیسے کہ رشتہ داریوں کے بارے میں آیا کہ جو رشتہ داری کو نبھائے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی روزی میں برکت ہوگی. تو اللہ نے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی ایج، سپوز اس کی عمر جو ہے نا وہ 40 سال ہے، لیکن جب اگر وہ رشتہ داریاں سنبھالے گا تو ممکن ہے اللہ اس کو 50 سال ایج دے دیں، یا 40 سال کی ایج میں ہی وہ اتنا کام کر جائے جو اس نے 50-60 سال کی ایج میں کام کرنا تھا. یعنی یہ اللہ نے مشروط رکھا ہوتا ہے اس کی رشتہ داری کو نبھانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آیت 40، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جس انجام کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد دکھائیں ودن بریکٹ، یعنی یا ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کی وفات کے بعد دکھائیں. کیا چیز دکھائیں؟ عذاب کا وہ حصہ جس کی ہم ان کو خبر دلوا رہے ہیں آپ کے ذریعے. یہ کہہ رہے ہیں نا لے کر آئے عذاب ہے نبی، کیوں نہیں لا رہے، لاؤ گے تو ہم مانیں گے، تب ہم آپ کی رسالت کو سچا جانیں گے. تو اللہ نے کہا وہ تو پہلے ہی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی آئے. ممکن ہے اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں آئے اور ممکن ہے اس کا کچھ حصہ آپ کی وفات کے بعد آئے. دیکھیں اللہ نے اپنے رول بیان کر دیے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے. کیا سمجھ آ گئی آپ کو کہ رسولوں کا غلبہ ان کی موجودگی میں ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ان کے جانے کے بعد ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی سے بھی کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی غلبہ ہوگا، کامیابی ہوگی اور ان کو شکست ہوگی، یہ نامراد ہوں گے. ممکن ہے پہلے آئے، ممکن ہے بعد میں آ جائے. آپ کا کام کیا ہے نبی؟ علیک البلاغ، آپ اپنے حصے کا کام کیے جائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس معاملے کا سارا انحصار ہماری مرضی پر ہے، آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نبی. بس آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی نبھاتے جائیے، آپ اپنا کام کیے جائیے. لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولنے نہیں بیٹھنا. آپ دروغہ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر. حساب ہم لیں گے بعد میں ان سے. کیا حساب لیں گے؟ آپ بتائیں کیا حساب؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب ہم لیں گے، آپ صرف پہنچائیں. تو پھر اللہ کا یہاں پہ کیا رول ہوا؟ تو نبی آپ کا کام ابھی کیا ہے کہ جتنی بھی مخالفتیں، یہ طنز تانے اٹھا رہے ہیں، یہ طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں، آپ انہیں اگنور کیجئے، آپ اپنا مشن پورا کیجئے.
آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیے، آپ ان تک پیغام پہنچائیے. بس یہ دیکھے بغیر عذاب کیوں نہیں آ رہا، آپ کوئی عذاب کے منتظر ہو کر بیٹھ جائیں، آپ وہ کہیں کہ آپ کوئی خبر آئی کہ نہیں آئی، اب جبریل امین خبر لے کر آئے، نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہ لیں. آپ اپنا کام کریں. حساب ہم لیں گے. کب لیں گے؟ یا آپ کی زندگی میں لے لیں گے، یا آپ کی وفات کے بعد لے لیں گے، یا ہم ان کی موت کے بعد آخرت میں لے لیں گے. جہاں بھی لینا ہماری ذمہ، اور یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے بہت بڑا کہ میرے اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ طالبان بن جائیں اور ہم کہیں کہ تم مانو ہی مانو. تم یہاں سے یہ تسلیم کر کے اٹھو، یہ میری بات سن کر سمجھ کر اٹھو، اور تمہیں یہ ماننی ہے اور میں ہی درست ہوں. آپ کا کام ہے. آپ کو ایک بات اچھی لگی ہے، بہتر لگی ہے، آپ نے ایک بات کو دلائل سے جانا، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، آپ دوسرے کو کنوے کر دیں. اب آگے وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس کی ٹینشن نہ لیں کہ اس کو لینی ہی چاہیے تھی، اور میں تو کوئی اتنی پیر ولی تھی کہ میری بات کیوں نہیں اس نے سنی، اور اس کے اوپر تو عذاب بھی نازل ہونا چاہیے کہ اس نے میری بات کو اگنور کیا. نہیں، میں نے اپنے انداز میں بات بتا دی، ممکن ہے اسے سمجھ آئی نہ آئی ہو، ممکن ہے کہ میری بات بتانے کا وہ انداز ہی نہ ہو کہ جو دوسرے کو اپیل کیا ہو، دوسرے کے دل میں اترا ہو. اچھا، میں نے بتا دی، اب میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، ابھی میں نے بتا دی، اپنا فرض ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہو جاتا ہے. بندے کا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اللہ دیکھیں گے، خود حساب لیں گے کہ بندے نے جان بوجھ کے مستی میں اس حکم کو چھوڑا تھا یا واقعی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی. پھر جیسا معاملہ ہوگا اللہ خود اس سے ڈیل کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ بندے کا دعوت کر دینے والوں کا، پیغام پہنچانے والوں کا کام کیا؟ بس پیغام پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 41. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کوئی نماز نہیں پڑھتا، شوہر نہیں پڑھتا یا بیوی نہیں پڑھتی، اب شوہر صبح شام ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑا، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو. پھر اب آپ نے ایک دفعہ بتا دی، آپ نے نتائج بھی بتا دیے، گاہے بگاہے توجہ دلا دی کہ دیکھو اچھی بات ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے. اتنا ہی کر سکتا ہے نا بندہ، ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے؟ دعا کریں بس اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے. آپ اپنے حصے کا کام کیے جائیں نا. اور اگر آپ دیکھیں، بعض دفعہ بندے کے اندر کہیں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے آپ کی دعاؤں سے وہ خیر سامنے ضرور آ جاتی ہے. تو اگر نہیں آنی تو پھر نہیں آنی. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کتنی دعائیں نہ کی ہوں گی انہوں نے رو رو کر. تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا. جہاں خیر تھی وہ خیر سامنے آئی، وہ مہلت بھی اسی لیے ملی، وہ دعائیں بھی اسی خیر کو سامنے لانے کا ایک حصہ تھی. ٹھیک ہے؟ تو میرا اور آپ کا کام بغیر اس کے فتوے بانٹے ہم اور دوسروں کے سر پہ سوار ہوں، یہ سر پہ سوار ہونے والی بات اچھی نہیں ہے. ہمارے ہاں میں نے تو یہی سنا اور بہت شکایتیں سنی ہیں دین والوں کی کہ جی بیٹھتے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ تو بس درس شروع ہو جاتا ہے. اب گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ چڑ رہے ہیں، لیکن آپ نے پورا درس دے کر ہی اترنا ہے وہاں سے. یہ تو پھر حکمت کے خلاف ہیں باتیں. بھائی اپنا عمل اچھا کریں، خوبصورت اخلاق لے کر آئیں، خدمت کے جذبے لے کر آئیں، اور پھر گاہے بگاہے ہلکی ٹون میں پیار سے نرمی سے کوئی ایک آدھ دو چار باتیں بتا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ نہیں پڑھی آپ نے، دو چار جملے بات بیان کر دی. تو اتنی حکمتیں ہمیں اللہ سے مانگنی ہوں گی نا. اب حکمتیں ہم مانگیں کوئی نہ، آتا جاتا ہمیں خود کچھ نہ ہو، پھر الزام ہم دوسروں پہ لگائیں، تو یہ بہت بات غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ نہیں اسے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. فیصلہ اللہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں. وہو سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. یعنی اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اصل میں پھیل رہا ہے. نأتل ارض، ارض سے مراد سرزمین مکہ ہے. پھیل رہا ہے اسلام کی دعوت مکہ کے اندر سے نکل کر مکہ کے ارد گرد کے قبائل اور وہ سرکل، وہ دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. من اطرافها، اس کے ارد گرد سے بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس سرزمین عرب پر چلے آ رہے ہیں، کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. مراد کیا ہے
اسلام آ رہا ہے اور شرک کم ہو رہا ہے. شرک نما عرب کو شرک سے کم کرتے 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 اس کو بالکل خاتمے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور توحید بڑھ رہی ہے. یہ مراد ہے اس کی. یعنی مکہ کے ارد گرد سے دعوت جو ہے نا وہ مکہ کے اندر سے بھی آ رہی ہے, اور مکہ میں تو پتہ ہے نا بہت کام نہیں بھی ہو رہا تھا, لیکن مکہ کے ارد گرد مدینہ میں کتنا کام ہوا, ٹھیک ہے نا. جتنا کام انیشیل دور میں مدینہ میں ہوا مکہ میں اس کے مقابلے میں نہیں ہوا. اب مدینہ سے وہ اٹھی ہے دعوت اور ارد گرد کے قبائل سے اٹھی ہے, اور وہ سیدھے سارا اثر کہاں پہنچا, پھر مکہ میں پہنچا. ٹھیک ہے, یہ بھی اس سے مراد ہے. وہ دن دور نہیں کہ جب وہ اس سرزمین کو فتح کر لیا جائے گا. یہاں نأتل الارض ننقصها من اطرافها, مکہ کے اطراف کے قبائل, مدینہ جہاں اسلام کی دعوت زور پکڑ رہی ہے, یہ مراد ہے. ٹھیک ہے, اندر سے باہر نہیں بلکہ باہر سے اندر آ رہی ہے دعوت. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو اہل مکہ کا رسپانس کیا تھا؟ مانا تھا انہوں نے, جسمانی اذیتیں دی, آخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور پھر مدینہ کو دارالہجرہ کا شرف حاصل ہوا, اور پھر وہاں سے ہی اسلام کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ وہاں سے اسلام جو ہے نا وہ ایک سورج بن کر چمکا اٹھا اور پھر وہ آیا مکہ کی طرف. ٹھیک ہے, لوگوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اطاعت قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نشانیاں چاہیے نا, پیچھے ہم نشانی کی بات کر رہے تھے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانی چاہیے تو یہ دیکھ لو نا نشانی, دعوت دین کیسے پھیلی, ایسے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. انہوں نے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, لیکن جب ہم لے کر آئے ہیں تو پھر ہم کیسے اسلام لے کر آئے, اسلام کو واپس وہیں لائے ہیں جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا. لا معقب لحکمہ, اس کے فیصلوں کو ہٹانے والا اور کوئی نہیں ہے. کون سے فیصلے؟ اسلام پھیل کر رہے گا, یہ اس کا فیصلہ مبرم ہے, یہ معلق نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کچھ جگہوں پہ ہوگا اور کچھ جگہوں پر نہیں ہوگا. نہیں, بہت جلد وہ ٹائم آ جائے گا, کوئی اس ہونی کو روک نہیں سکتا. اگر کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نشانی دیکھ لو, ان کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب بعض لوگوں نے نا اس آیت کو سائنٹیفکلی لیا ہے کہ زمین گھٹ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا بڑی تھی 5 بلین سال پہلے. وہ سکڑتے 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 اب اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے. اس کا پریشر کور کی طرف جو ہے نا وہ زمین کے کور پر پریشر بڑھ رہا ہے, اور جب وہ بہت اینڈ ہو جائے گا نا, حد ہو جائے گی, تو وہ پھر پھٹ پڑے گی, بلاسٹ ہو جائے گا. اسی کو پھر وہ ہم تو قیامت کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ریزن دی ہے کہ زمین کے اندر کا گولا ریڈ ہاٹ گولا ہے, یہ کہا جاتا ہے اس کو سائنٹیفکلی. وہ سکڑ رہا ہے اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پھٹے گا اور پھر ختم ہو جائے گا سب کچھ. نکلے وہ یہ بات, تو یہ سائنٹیفکلی لوگوں نے لیا. ہم تو خیر اس کی جو تفسیر کر رہے ہیں وہ مین اس زمانے کی کے دور سے ایک مطالبہ عذاب کی جو نشانی دیکھنے کا مطالبہ تھا, اللہ نے ان کو ایک دلیل دے دی کہ مکہ کی حالت دیکھ لو کہ کیسے اسلام کو ہم باہر سے یہاں لے کر آئے اور اسلام پھر پھلا پھولا ہے. ٹھیک ہے, دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, کمیونیکیشن ہو گئی ہے. ہاں, سننے والے سوچنے والے تو بہت سے عقل کے گھوڑے دوڑا کے کچھ بھی نکال سکتے ہیں, لیکن مین جو قرآن کا ریفرنس دا کانٹیکسٹ ایک بات بن رہی ہے کہ پیچھے کیا بات ہوئی تھی اور اب کیا بات ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن کی کوئی بات بھی irrelevant نہیں ہوتی. ہر بات ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ چل رہی ہوتی ہے, ایک پوری لڑی ہوتی ہے, بہت زیادہ نظم ہوتا ہے اس کے اندر. اس کو ہم دیکھیں تو یہی ایک ہمیں بہتر لگ رہی ہے. آیت 42
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ان سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی، لیکن چالیں تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کون سی چالیں؟ کس کے خلاف چالیں چل رہے تھے؟ اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کریم کے خلاف۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چالیں کوئی انوکھی چل رہے ہیں؟ نہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پہلے والوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں، ان کے ساتھیوں کے خلاف چالیں چلی، تو پھر اللہ کی جو چال تھی نا، اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر، مکر کو چال بولیں گے۔ اردو میں مکر بہت نیگیٹو ورڈ ہے، عربی میں مکر تدبیر کے لیے آتا ہے۔ ساری تدبیریں تو پھر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ پھر اللہ جو پلاننگ کرے گا اس کے آگے پھر کسی کی چال نہیں رکنے والی، ٹھہرنے والی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، یعنی یہ وہی انجام دیکھنے والے ہیں۔ ہر ایک انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو جان رہا ہے، اسے پوری طرح باخبر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ بس یعلم الکفار، یہ اینڈ پہ کیا ہے؟ کفارو ہے، کفارو ہے۔ بس یعلم الکفار لمن عقبی الدار، یہ منکرین حق بھی جلد جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کن کے لیے ہے۔ اس دنیا میں تو ان کا انجام جو ہونا ہے وہ پچھلی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کفر سمٹ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اسلام کا گھیرا ان کے ارد گرد مضبوط ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں تو ہو گیا، آخرت میں جو انجام سامنے آنے والا ہے وہ بھی جلد جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کس کو ملنے والی ہے، کس کے نصیب میں ہے۔ یہ آیت 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، ودن بریکٹ، یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے بریکٹ کلوز منکرین حق کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ لوگ گواہی کے لیے کافی ہیں۔ وَمَا عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی یہ سارے دلائل سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اگر یہ کافر اب پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، خدیجہ بتائیں کیا کہتے ہیں کافر؟ لستا مرسلا، آیت کو دیکھیے، لستا مرسلا، لستا مرسلا، آپ نہیں ہیں رسول، آپ نہیں آئے رسول بن کے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو کسی کوئی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا، یا ہم میں سے کسی بڑے سردار کو رسول بناتا۔ آپ کو اللہ نے کہاں چن لیا رسالت کے لیے؟ نعوذ باللہ، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ انہیں اگنور کیجئے، ان سے بحث مت کیجئے، ان سے کیا کہیے؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کیا کہیے؟ صدف آپ بتائیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے۔ اور کون کافی ہے، کون گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کون سی کتاب کے؟ پرانی کتابوں کے جاننے والے سچے حاملین کتاب، مراد اہل کتاب کے صالحین، اہل کتاب کے سچے اسکالرز، وہ دیں گے گواہی میری۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تمہارے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں۔ دلائل تمہیں دے دیے گئے، بات تمہیں بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، اب اگر تم مانو تو ٹھیک، نہیں مانو تو تمہاری مرضی۔ یہاں یہ سورہ ختم ہوئی، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔